السلام علیکم. ہمایوں اقبال شامی، پاکستان اکنامک فورم. آج میرا جو موضوع ہے وہ شاید ٹچی ہے تمام چیزوں کے اوپر کہ لوگوں کو اکثر اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بات نہیں کرتے. وہ ہے سیاست اور معیشت. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بحرانی کیفیت طاری رہتی ہے اکثر اوقات، اور وہ سیاسی طور پر بحران جاری رہتا ہے، معاشی طور پر بحران جاری رہتا ہے، جس کا نقصان ڈیفینیٹلی عام عوام کو پہنچتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے یہاں. ہم بنیادی طور کے اوپر ایک جمہوری ملک ہیں، کتابوں کی حد تک تو ہے، لیکن حقیقتاً شاید ایسا نہیں ہے. لیکن جمہوری ہونے کے اور پھر پارلیمنٹری جمہوریت ہمارے یہاں ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہماری سیاستدانوں کی ایک خاص قسم ہے جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ جمہوریت اور خاص طور پر پارلیمنٹری جمہوریت ہی ہمارا ایمان ہے شاید اس ملک کا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ملک ہیں دنیا میں جہاں جمہوریت نہیں ہے، جہاں پر پارلیمنٹری جمہوریت نہیں ہے، پریزیڈنشل سسٹم ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، مونارکی ہے، بادشاہت بھی ہے. اصل چیز ایک سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم یہ ہے کہ جس میں عام آدمی کے لیے، کیونکہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا. ایک ریگولیٹری اس کا حکومت کا رول ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگوں کو معاشی انصاف مل رہا ہے، سیاسی انصاف مل رہا ہے، عدالتوں میں کام ہو رہا ہے، لوگوں کو مواقع صحیح مل رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہم لوگ اکثر کہی جاتی ہیں، جس کو ہیومن رائٹ کے بھی کہا جاتے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں یہ، تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو پیریڈ تو ہمارا رہا ہے مارشلائی پیریڈ میں یا ڈکٹیٹرشپ کے اندر رہا، 1958 تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1958 تک ہمارے یہاں ایک پارلیمنٹری جمہوریت تھی، لیکن وہ بڑی کنٹرولڈ قسم کی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک جنرل الیکشن کا تصور نہیں تھا. صوبائی الیکشنوں سے لوگ آگے آتے تھے، اور پریزیڈنٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی تھی، یا گورنر جنرل جو اس سے پہلے ہوتا تھا، تو وہ اپنی مرضی سے حکومتوں کو آگے پیچھے کرتا تھا. لیکن اس زمانے میں پھر بھی حکومتیں چلتی نہیں. بیوروکریسی بڑی مضبوط تھی، بیوروکریسی کو بڑا ایک پروٹیکشن بھی حاصل تھی، اور وہ کام کر رہی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں افراتفری نہیں ہوئی، ڈیولپمنٹ بھی کچھ نہ کچھ ہوتی رہی. لیکن سیاسی طور کے اوپر جو سیاست، خاص طور پر جو مشرقی پاکستان میں جو سیاست اس زمانے میں ہو رہی تھی، وہ اتنی خطرناک تھی کہ لگ رہا تھا کہ ملک جو ہے وہ پھر کوئی اس کو خطرہ ہونے کا ہو سکتا ہے. اور انہی حالات کے اندر ہم نے دیکھا 1958 کا مارشل لگا. وہ 10 سال ایوب خان کا جو پیریڈ رہا، بلکہ 11 سال 58 سے لے کے 1969 تک، اس میں جو 68 تک کا جو پیریڈ تھا 10 سال کا، وہ بہت پرامن بھی تھا لوگوں کے لیے. سستائی بھی تھی، انفلیشن زیادہ نہیں تھا، ترقی ہو رہی تھی اس زمانے میں. آپ کے ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی، خاص طور پر ایگریکلچر فیلڈ کے اندر، انڈسٹری کے اندر، اور ایک واقعی حقیقی ترقی ہوئی. جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمز بنے، ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، اور انڈسٹری آپ کی بیس بنی جو کہ اتنی زیادہ پہلے نہیں تھی پاکستان میں. تو یہ چیزیں ہوئیں. لیکن اس کے بعد جب 70 کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، اس کے بعد ایک دم سیاست ہمارے اود آئی. اور سیاست ہونے کے بعد ہمارے یہ ہوا کہ ہمارا سارا جو ایک سسٹم تھا وہ سیاست کی نظر ہونے لگ گیا، اور ایک مصنوعی سی ملک میں بحرانی کیفیت آنی شروع ہو گئی. اور ذوالفقار علی بھٹو کا تقریباً سارا پیریڈ جو تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں سیاسی بحران کا ہی شکار رہا. اس کا کچھ ان کی اپنی پالیسی بھی، جو معاشی پالیسیز، وہ درست نہیں تھی نیشنلائزیشن کے بارے میں خاص طور کے اوپر. پھر ان کو لیبر جس طریقے سے انہوں نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی، ایڈمنسٹریٹو ریفارم وغیرہ وغیرہ، ایگریکلچر کو چھوڑ کے باقی تمام ریفارم تقریباً جو تھی ان کی ناکام ہو گئی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم گروتھ بھی ہماری رک گئی، لوگوں میں بے چینی آ گئی. 77 کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی، اور 77 کی موومنٹ کے بعد ہم نے دیکھا پھر ملک کے اندر ایک مارشل لا لگ گیا. 10 سال پھر کسی حد تک انفلیشن کم رہا ملک کے اندر، ڈیولپمنٹ بھی 6% کے قریب ہوئی. لیکن افغانستان کا ایسا ایشو آیا جس کے بعد ہم پھر پھنس گئے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک پیریڈ آ رہا ہے جو 88 کے بعد آ رہا ہے، جو کسی حد تک تسلسل کے ساتھ اب بھی چل رہا ہے، جس میں ہمارے حکومتیں ہوئیں، دو حکومتیں ہوئیں. 2 باری آئی پیپلز پارٹی کی، 2 باری آئی نون لیگ کی، لیکن دونوں میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہو سکی. ہم نے دیکھا کہ
ملک کی جو ہماری جو گروتھ تھی، یعنی 70 کے اندر پاکستان کی جو گروتھ تھی وہ ایوریج جو چل رہی تھی وہ 6.5-7% کے قریب تھی۔ 1970 میں بڑی حیرانی کی بات ہوگی کہ 10% بھی آپ کی گروتھ ہوئی ہے 1970 میں، جو اس کو ٹرمائل کا پیریڈ کہا جاتا ہے اور یحییٰ خان کا دور تھا وہ۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں چوتھے نمبر پر اکانومی تھی، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ چائنا سب سے بڑی اکانومی جاپان تھی، پھر چائنا، انڈیا اور اس کے بعد پاکستان۔ اور پر کیپیٹا انکم کے لحاظ سے پاکستان جاپان کے بعد سب سے زیادہ تھا، کیونکہ چائنا اور انڈیا کی جو پر کیپیٹا تھی پاکستان سے کم تھی۔ اس وقت یہ ساؤتھ کوریا، ملائیشیا، انڈونیشیا بہت پیچھے تھے پاکستان سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس پیریڈ کو آگے جا کے کہ وہ 88 کے بعد جو ہمارا پیریڈ چلا ہے وہ مشرف کے آنے سے پہلے تک، اس میں کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے، سیاسی بے یقینی رہی، انویسٹمنٹ نہیں آ سکی۔ پھر مشرف کا پیریڈ آیا، کچھ 9/11 کی وجہ سے بھی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی آ گئیں، لیکن اس پیریڈ میں آپ کی گروتھ بڑھنا شروع ہو گئی، اور 2006 کے اندر آپ کی 8% سے زیادہ آپ کی گروتھ تھی، اور $8 بلین کی انویسٹمنٹ فوراً پاکستان میں آئی، جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی اور اس کے بعد بھی شاید کبھی نہیں آئی۔ تو یہ چیزیں پھر سٹارٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مشرف کے جانے کے بعد پھر ایک دم پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر انکم ہماری GDP گرنا شروع ہو گئی، سکے کی پرائز، روپیہ کی قیمت گرنا شروع ہو گئی، ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ سلسلہ تقریباً چلتا رہا ہے۔ صرف مسلم لیگ کا 2013 سے 2018 کا جو پیریڈ تھا وہ کچھ بہتر تھا انفلیشن کے لحاظ سے، انفلیشن کنٹرول میں تھا، ڈالر کنٹرول میں رکھا گیا، لیکن اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف ٹریڈ کے معاملات ہوئے بڑے سنگین ہو گئے۔ تو یہ سیاسی کیونکہ بے یقینی، ہر حکومت نے یہی کوشش کی کہ ہم اقتدار کو مضبوط کریں، اور اپوزیشن نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم اقتدار کو جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اسی چھینا جھپٹی کے اندر، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ چھینا جھپٹی میں وہ قمیض پھٹ جاتی تھی، وہ دو مرغوں کی لڑائیوں میں ایک کی چونچ ایک کی دم والی وہ کہانی ایک نظم ہوتی تھی۔ تو وہ ہمارے جو سلسلہ، اور یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، بنگلہ دیش نے اس پہ قابو پایا ابھی پچھلے 10-12-13 سال سے، اس کی GDP بڑی اچھی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس نے پولیٹیکل جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیا ہے بحران کے اوپر، اور وہ ایک تقریباً بڑا سختی سے اس نے کیا ہے اس کے اوپر، اور لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو اس موضوع پر بھی بنگلہ دیش اور یہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر بھی میں پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن اس وقت میں یہ جو بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور کے اوپر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں چلنے پاڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ابھی آپ کا عمران خان کو جو حکومت ختم ہوئی PTI کی، اس میں بنیادی جو تھی وہ انفلیشن بڑی وجہ تھی، اور سکے کی قیمت کی گرنا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد اور زیادہ گر گئی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ تھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا، اور نیا انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، انڈسٹریز بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہے۔ ابھی ملک میں نیا سیلابی کی کیفیت بھی طاری ہو چکی ہے، تو سیلاب ہونے کے بعد ہم اور زیادہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مافیا جو ارد گرد اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے ڈالر کو بڑھانا شروع کر دیا، پھر دوبارہ لگتا ہے کہ یہ ڈالر کو اسی صورت میں لے جائیں گے، اور یہ ساری گیم چل رہی ہے عام آدمی کو پھنسانے کے لیے۔ پھر نئے لوگوں کو گھیرا جائے گا، وہ لوگ ڈالر میں انویسٹمنٹ کریں گے، بعد میں وہی 20-20 25-25 روپے کم پہ بیچیں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جال میں نہ آئیے گا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ اگلے کچھ اور پہ میں آپ کو سیلاب کی بات کی یا اس میں نقصانات کی بھی بات کروں گا۔ وہ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کا اکثر کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ معیشت کا کہ وہاں بہت زیادہ ہوگی، اس کی بھی بنیادی وجوہات کی بھی میں بات کروں گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔